ایک عمارت ہے جسے ہم نے چرچ بنا دیا، جسے ہم نے اپنی عبادت گاہ بنا دیا، جسے ہم نے مقرر کر دیا کہ اب ہم یہاں آئیں گے، عبادت کریں گے، دعا کریں گے اور سب کچھ کریں گے، تو کیا اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ طیب اردگان نے اس چرچ کو جو بعد میں مسجد بنا، پھر عجائب گھر بنا، پھر اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 24 جولائی سن 2020 کو وہاں پر اذان دی گئی، اور وہاں جب خطبہ دینے کے لیے ان کے امام آئے تو وہ محمد فاتح دوئم کی تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر آئے۔ 24 جولائی سن 2020 کا وہ دن اسلامی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن دوبارہ سے رونق لوٹ آئی، وہاں لوگوں نے نماز پڑھی اور دوبارہ عبادت میں شریک ہو گئے۔ پاکستان میں جتنے ہمارے مسیحی لوگ پریشان ہیں، مجھے سمجھ نہیں تھا آ رہا کہ اس پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ لوگ انگریز بھی اس سے کچھ پریشان ہیں، لیکن جتنی پریشانی ہمارے پاکستانی مسیحیوں کو ہے اتنی شاید کسی اور کو نہیں۔ تو ایک بزرگ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مسئلہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ گلی محلوں میں جو ہمارے ساتھ عام ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے مسیحیت پر فتح حاصل کر لی، ہم نے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ارے وہ چرچ تو تھا نہیں، وہ مسجد تھی۔ اس مسجد کو بعد میں عجائب گھر میں تبدیل کیا گیا، اور سن 1935 سے لے کے سن 2020 تک وہ جو چرچ تھا وہ ایک عجائب گھر بنا رہا، اور سن 2020 میں اسے دوبارہ سے اسے کی پرانی حیثیت دے دی گئی اور اسے مسجد بنا دیا گیا۔ لیکن اس دوران میں نے بہت سے لوگوں کو سنا۔ میں نے اس دوران جس چیز کا سب سے زیادہ مشاہدہ کیا وہ یہ بات تھی، زندگی گزرتی ہیں کچھ انداز سے اور کچھ نظر انداز سے۔ میں نے اس دوران تجزیہ کیا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسی واقعے کے بارے میں بات چیت کی، اور انہوں نے ہمارے کانوں میں، ہماری سماعتوں میں زہر گھول دیا۔ انہوں نے مسیحیوں کو یا پاکستانی اقلیت کو اتنے زہریلے انداز میں یہ واقعات بتائے، ایسے لگا کہ شاید ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور ہم اتنے پریشان ہو گئے، دکھی ہو گئے۔ اور اس میں پیش وہ رہے جنہوں نے دسمبر سن 2019 میں مسیحیوں سے باقاعدہ آن کیمرہ معافی مانگی تھی، اور وہ تھے مبشر لقمان صاحب۔ سن 2019 کے دسمبر میں جیسے انہوں نے کرسمس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی، اور بعد میں انہوں نے باقاعدہ اس چیز کی معافی مانگی، اس دفعہ پھر وہ ہمارے کانوں میں زہر گھولنے سے باز نہیں آئے، بلکہ انہوں نے بڑے ہی مزاحیہ اور بھونڈے انداز میں چرچ کی حرمت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ چرچ جو تھا وہ بک گیا تھا۔ اس بارے میں اور بھی لوگوں نے باتیں کی۔ ایک شخص ہیں انجینئر محمد علی مرزا، انہوں نے بہت خوبصورت ہیگیا صوفیہ کے بارے میں ویڈیو بنائی۔ پھر اس کے بارے میں کامران خان نے اپنے پروگرام میں بہت اچھی اور خوبصورت باتیں کی۔ لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے، جسے میں آج لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ یہ سوال ہے، کسی عمارت کو چرچ بنانے کے بعد کیا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ایک عمارت ہے جسے ہم نے چرچ بنا دیا، جسے ہم نے اپنی عبادت گاہ بنا دیا، جسے ہم نے مقرر کر دیا کہ اب ہم یہاں آئیں گے، عبادت کریں گے، دعا کریں گے اور سب کچھ کریں گے، تو کیا اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مبشر لقمان نے کہا کہ لیکن جیسے ہی آیا صوفیہ، جسے باضابطہ قیمت کے عوض خریدا گیا تھا، اس وقت جس دن اس نے یہ کہا تب سے لے کے آج تک میں اسے پڑھتا رہا ہوں، اور مجھے اس بارے میں کہیں سے کوئی تاریخی شہادت نہیں ملی۔ لیکن اگر یہ بات طیب اردگان نے کہی ہے تو شاید
ان کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت موجود ہو. لیکن جن تاریخ کی کتابوں تک میری رسائی تھی ان میں ایسا کوئی ریفرنس ہمیں نہیں ملا. لیکن میں ان تمام یوٹیوبرز یا ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس سوال کی طرف آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں جو مسیحیوں کے لیے بہت اہم ہے کہ کیا ایک عمارت جسے آپ چرچ کے لیے مخصوص کرتے ہیں کیا وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے میں کنونشن پہ گیا اور وہاں ایک گاؤں تھا جس میں سے تمام مسیحی جا چکے تھے اور وہ علاقہ خالی تھا. وہاں صرف مسلمان آبادی تھی اور کوئی مسیحی نہیں تھا. تو وہاں کے ایک شخص نے ایک پیغام بھیجا کہ بھئی آپ کا چرچ ہے, اس کے دروازے ہیں, اس کی کھڑکیاں ہیں اور اس کی چھت ہے جو لوہے کی چھت بنائی جاتی ہے جس کو کینچی والی چھت کہا جاتا ہے اور فیام میں. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ وہ دروازے, وہ کھڑکیاں اور وہ کینچی والی چھت لے جائیں اور اس کا ملبہ اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ یہاں کسی کو بیچ جائیں. اب یہ بات شاید سننے میں آپ کو عجیب لگے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اب کیا کیا جائے ایسے علاقے میں جہاں پر مسیحی اب نہیں ہے, جہاں عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے, جہاں چرچ ویران پڑا ہے, جس کے بیچ میں جنگلی جانور آ کر اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں. ایسے چرچ کا اب کیا کریں گے؟ اور یہ میں انگلستان کی بات نہیں کر رہا, انڈیا کی بات نہیں کر رہا, کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا, میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. تو جب اس علاقے کے مسلمانوں نے کہا کہ اب اس کا کیا کریں تو میں نے اس علاقے کے پادری صاحب کو بتایا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں جا کر عبادت کریں, آخری دعا اس جگہ پر کریں اور جتنی بھی وہاں ہماری چیزیں ہیں وہ وہاں سے آپ لے آئیں اور اس کے بعد اس بلڈنگ کو اس علاقے کے لوگوں کے حوالے کریں. یہ ایک عام سا اصول ہے اور چرچ میں اس کی اجازت موجود ہے. دراصل دروازے, کھڑکیاں, اینٹیں اور باقی چیزیں ایک چرچ نہیں ہوتا. جب کسی عمارت کو تعمیر کر لیا جاتا ہے تو پھر جا کر جو اس علاقے کے پادری صاحبان ہوتے ہیں, ایلڈر صاحبان ہوتے ہیں, جو بشپ صاحبان ہوتے ہیں یا ماڈریٹر صاحبان ہوتے ہیں, وہ جا کر وہاں پر عبادت کرتے ہیں اور اس جگہ کو مخصوص کرتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے آج کے بعد خداون کی خدمت کے لیے, خداون کی عبادت کے لیے, خداون کی پرستش کے لیے استعمال ہوگی. اس ساری عبادت کو کانسیکریشن کہتے ہیں, یعنی کہ اس جگہ کو مقدس ٹھہرانا, اس جگہ کو پاک ٹھہرانا کہ یہ جگہ صرف خدا کے لیے اور خدا کے لیے ہی استعمال ہوگی. لیکن بہت سی جگہوں پر ماضی میں ایسا ہوا کہ جب مسیحی وہاں سے چلے گئے, جب چرچز میں عبادت کرنے والے نہ رہے, اس صورت میں نہیں کہ لوگوں نے چرچ آنا چھوڑ دیا بلکہ اس صورت میں کہ لوگ وہاں سے کوچ کر گئے. اور آپ جانتے ہیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو اس میں کئی مرتبہ لوگ گاؤں سے اٹھ کر شہروں کی طرف چلے گئے, ایک علاقے سے اٹھ کے دوسرے علاقے کی طرف چلے گئے اور بہت بڑے بڑے علاقے ویران ہو گئے. بہت سی عبادت گاہیں, آپ جب بھی گاؤں کی طرف جائیں اور گاؤں میں سے گزریں تو آپ کو اکثر مسیحی گاؤں میں نہیں بلکہ مسیحی گاؤں سے باہر بھی عام طور پر عبادت گاہیں ویران نظر آئیں گی کیونکہ وہاں کوئی رہنے والا نہیں, وہاں کوئی عبادت کرنے والا نہیں, وہاں کوئی پرستش کرنے والا نہیں. تو ایسی صورت میں ایک آخری دعا اس چرچ میں کی جاتی اور اس دعا کو کہا جاتا ہے ڈی کانسیکریشن. یہ چرچ نے یہ مقرر کیا کہ ایک وقت جب آپ کسی عبادت گاہ کو عبادت کے لیے مقرر کریں تو اس کی کانسیکریشن کریں, لیکن اگر کبھی اس جگہ پہ مسیحی نہ رہیں, عبادت گزار وہاں نہ رہیں, وہاں سے کوچ کر جائیں اور وہ جگہ مسیحیوں سے خالی ہو جائے تو پھر اس جگہ کی ڈی کانسیکریشن ہوتی. ڈی کانسیکریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کے بعد یہ عبادت گاہ نہیں ہے, یہ چرچ اب چرچ نہیں ہے, یہ کسی بھی سیکولر کام کے لیے یا کسی بھی عام کام کے لیے کسی کمرے کے طور پر, کسی کمیونٹی سینٹر کے طور پر یا کسی بھی اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے. یہ چرچ نے مقرر کیا اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم تاریخ میں نہیں پاتے. آپ گوگل کریں, آپ کو کانسیکریشن لفظ بھی ملے گا, آپ کو ڈی کانسیکریشن لفظ بھی ملے گا.
اگر مبشر لقمان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جب سلطان محمد دوئم نے قبضہ کیا قسطنطنیہ پر تو اس نے اپنے مقبوضہ لوگوں کی عبادت گاہ کی قیمت ادا کی، تو پہلی تو بات یہ عقل کے پیمانے پہ بات درست ثابت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس چرچ کو دے دیا سلطان محمد فاتح کو، تو ممکن ہے کہ شاید ڈی کانسیکریشن کی ہو، لیکن ڈی کانسیکریشن کی ضرورت اس جگہ پر نہیں ہوتی جہاں مسیح موجود ہوں، بلکہ وہاں ہوتی ہے جہاں مسیحی موجود نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی چرچ کو مسیحیوں نے بیچ دیا، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر چرچز میں آنے والے مسیحی وہاں سے کوچ کر جائیں، جگہ ویران ہو جائے، کوئی عبادت کرنے والا وہاں نہ رہے، کوئی اس عمارت کو سنبھالنے والا وہاں نہ رہے، تو اس چرچ کو ڈی کانسیکریٹ کر کے کسی کو بھی سونپا جا سکتا ہے۔ اور بڑے فخر سے مبشر لقمان نے بتایا، میں تو خود ایک چرچ کو خریدنے لگا تھا، تو میں حیران ہوں کہ آپ چرچز میں کیا کرنے چلے گئے، آپ چرچ کیوں خریدنا چاہ رہے ہیں؟ ارے زمین کے بڑے خطے فارغ پڑے ہیں، خدا آپ کو پیسہ دے، روپیہ دے، وہ خریدیں اور نئی مساجد، نئی عبادت گاہیں اور نئے خدا کے گھر قائم کریں۔ مسیحیوں کی عبادت گاہوں کا مذاق اڑانا یا مسیحیوں کو تنگ کرنے کا آپ کا جو شیوا ہے، خدا کے لیے اس سے نجات حاصل کریں۔ اور میں مسیحیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی شخص ناپسند ہے، وہ مبشر لقمان ہے یا کوئی اور ہے، تو آپ اسے نظر انداز کریں۔ ان کے منہ سے اگلے جانے والے زہر سے اپنے اندر کڑواہٹ پیدا نہ کریں۔ اگر آپ کسی حقیقی مسلمان مدبر کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کو جاوید احمد غامدی صاحب کو سننا چاہیے، انجینئر محمد علی مرزا کو سننا چاہیے۔ اگر آپ کسی سیاسی مبصر کو سننا چاہتے ہیں یا تجزیہ نگار کو سننا چاہتے ہیں تو اس میں کامران خان ہیں جو بڑی متوازن سوچ پیش کرتے ہیں، حسن نثار ہیں جو ہمیشہ بڑی متوازن اور درست بات کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں کو کہ جو آپ کے سماعتوں میں زہر گھولتے ہیں، ان کے زہر سے بچیں اور اپنے اندر کڑواہٹ پیدا نہ ہونے دیں۔ شکریہ۔